خیال نہیں رہتا کس نے اچھا کام کیا کیا کیا، اور اس کو بار بار دیکھتے تھے تو بات ذہن میں رہتی تھی. تو ہی ڈڈ ناٹ سبسکرائب ٹو دیٹ تھاٹ. گھڑی گھڑی دیکھنے سے گھڑی گھڑی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ گھڑی گھڑی دیکھنے سے میں دیکھ کیا رہا تھا. تو میں نے دیکھا یہ لوگ تو بہت کم ایکٹنگ کرتے ہیں. نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. I won't do it. I will not do it. انداز کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ ہم کالج میں تھے اور یہ پکچر ریلیز ہوئی تھی انداز، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پکچر نے ایک ٹرینڈ سیٹر جیسے بولتے ہیں نا، وہ فلم ٹرینڈ سیٹر تھی، ایک آرچیٹائپل فلم بن گئی اور تھی. میں اس کے لیے کریڈٹ ڈیفینیٹلی دوں گا محبوب صاحب کو کہ جنہوں نے اس چیز کو کنسیو کیا اور جنہوں نے یہ کلاکار چنے. اور آپ یقین جانیے گا کہ ہمارے کالج میں، ہماری کینٹین میں اسٹوڈنٹس میں ڈیبیٹ ہوتے تھے کہ دلیپ صاحب نے اچھا کام کیا ہے یا راج صاحب نے اچھا کام کیا ہے. اتنے ڈیبیٹ ہوتے تھے، پھر دونوں ایسے جیسے کہ آپس میں لڑ جائیں گے. پرفارمنس ڈسکس ہوتی تھی، انہوں نے یہ ڈائلاگ کیسے کہا، اور اس میں راج صاحب نے کوئی کامیڈی نہیں کی تھی. جی نہیں، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا اور یوسف صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. تو یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ ڈائریکٹر کے اوپر، جیسے آپ نے فرمایا محبوب صاحب کے بارے میں. اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا مدر انڈیا میں. He was an actor's director. محبوب صاحب، میں نے، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی پروفیشن میں جتنا کام کیا ہے، مجھے ان سے بہترین ڈائریکٹر جو ایکٹرز ڈائریکٹر ہو وہ مجھے نظر نہیں آیا. یعنی کہ آپ کا کام نکھارتے تھے. بلا شبہ. سنیل صاحب, I'd just like to ask a question, sorry interrupting علی صاحب, کہ میں ڈائریکٹ بھی کرتی ہوں, ہمارے خلاف ایکٹرز بہت ہو جاتے ہیں کہ آپ ری ٹیک کیوں کرتی ہیں. So I'd just like to ask this about محبوب صاحب. Did he do a lot of retakes? محبوب صاحب کا کیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ ایک جادوگر تھے. وہ جیسے کسی کو اوپر جادو کر دیتے ہیں کلاکار کو, اور ہم دیکھتے رہتے تھے, کیونکہ مدر انڈیا جو سامنے تو ہم سیٹ پہ نہیں تھے جب یہ پکچر بنی, مگر جیسے چھوٹا برجو مدر انڈیا میں جس نے کام کیا, تو وہ برجو کے ساتھ بھی برجو بنے ہوئے ہیں. کنہیا لال نے جو کام کیا تھا وہ بھی کنہیا لال کی مسز دت کو جو بتاتے تھے وہ بھی بتاتے تھے, اور ہم بیٹھ کے سوچتے تھے کہ دیکھیے جو محبوب صاحب بتا رہے ہیں اس کا 50% بھی کوئی کر لے گا تو he will definitely score in the film. ایسا وہ سمجھاتے تھے. گریٹ ورسٹیلٹی بہت تھی ان میں. میں دیدار میں کام کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیدار میں نتنا نے کہا کہ اندھا بننا ہے لیکن آنکھ کھول کے اندھے کا کام کرنا پڑے گا. تو یہ اچانک بات مشکل ہو گئی. آنکھ کھولتے ہیں تو سب دکھ رہا ہے. اب میں بڑا پریشان کہ یہ دکھ رہا ہے تو میں کیسے اندھے کا کام کروں. چہرے لوگوں کے, کوئی ادھر دیکھتا ہے, لوگوں کی نظر بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے, انسان پر کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہے. تو میں محبوب صاحب سے اکثر میں جاتا تھا, شام کو میں گیا تو کہنے لگے کہ تم وہ سینٹرل سنیما کے سینٹرل اسٹیشن پر کے نیچے جو سنیما ہے اس کے پاس آگے ایک اندھا بیٹھتا ہے اور وہ پارٹ ٹائم بھیک مانگتا ہے. میں نے کہا جی پارٹ ٹائم, اچھا وہ شام کے ٹائم میں بھیک مانگتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے وہاں سے. تم جا کے اس کو ذرا دیکھو, وہ تم کو پتہ چلے گا. تو میں صاحب گیا گاڑی میں وہاں, اور ادھر سے آہستہ سے ہو کے جاؤں, اس کو دیکھتا دیکھتا پھر ادھر سے آہستہ آہستہ جاؤں. تو میں نے اس میں عجیب بات دیکھی. وہ اکثر کیا بول رہے ہو, جاؤ جاؤ نا, ہاں بھائی صاحب کیا ہے, محمد علی صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, اچھے تو ہو آپ. یہ تو میں نے کہا صاحب وہ تو ایسے ہی عجیب طرح سے کرتا کام, کدھر خاص دیکھتا ہی نہیں ہے. آپ سے بات کر رہا کہ کیوں سنیل داس صاحب, میں نے اس کا پرفارمنس کیا تو محبوب صاحب خود اس کو دیکھنے گئے. پھر مجھے بیٹھ کے کلوز اپ میں بتاتے کہ دیکھو ایسے کام کرو, کہ اگر ادھر سنیل دت بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے بات کرو تو کہا کہ سنیل بھیا دیکھو ہماری بات سن لو, یہ بہت ڈینجر کا معاملہ ہے, اس کے اندر نا بہت سے ایسے لکھتے ہیں, تم سن رہے ہو کہ نہیں. تو اس طرح سے کچھ کلوز اپ انہوں نے مجھے کر کے بھی بتائے. اور دیدار میں نے ان کی نقالی کی ان کے اس پرفارمنس کی. محبوب صاحب ہی واز اے گریٹ ڈائریکٹر.
آپ نے کچھ سوال پوچھا تھا کیا اور یہ بحث اس کو کہیں اور لے گئی. یہ دیدار کی بات جو آپ کر رہے ہیں اس جی. میں ایک خاص سین ہے جو ابھی تک ہمارے ذہنوں پہ تو کم از کم ہے. اشوک کمار صاحب آپ سے کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ زندگی بڑی حسین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مالا کو غور سے دیکھا, مالا زندگی سے زیادہ حسین ہے. وہ آپ کو ایک تھپڑ مارتے ہیں اور وہ اس وقت جو آپ کا کلوز اپ ہے, یعنی کہ انسٹنکٹیو ایک ری ایکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چوٹ آئی ہے تو آپ ہاتھ رکھتے ہیں, مگر وہ ایسے تھا جیسے آپ کے جسم کو تو تھپڑ لگا, آپ کی روح کو کچھ نہیں ہوا. ایسے کلوز اب اپ وہ یاد نہیں ہے مجھ کو, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اشوک بھیا جو آئی تھنک ہی واز ون آف دا موسٹ لونگ مین, موسٹ لونگ, موسٹ کنسیڈریٹ, یعنی اتنی شفیق آدمی تھے. تو وہ اس معاملے میں چونکہ ہم لوگ نئے تھے تو کہتے تھے, مجھے یہ یاد ہے اچھی طرح, تھپڑ کی جب باری آئی تو کہنے میں تمہارے پاس سے ایسے ہاتھ لے کے جاؤں گا, ایسے ہاتھ لے کے تو جب میں ایسے جاؤں تو تم ایک دم ایسے کر لینا, کیا کر لینا. تو آئی یو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. تو انہوں نے 2-3 دفعہ ایسا, 5-7 دفعہ ایسا کیا. کبھی میں پہلے ہٹ جاؤں, کبھی دیر میں ہٹوں, کبھی تو کہ اس کا ٹائمنگ سنک کرو. فلم کیا ہے, ٹائمنگ ہے, ٹائمنگ سنک. تو آخر میں تھپڑ مارا ایسے, تو میں بھی یوں کر کے چلا گیا. وہ لگا نہیں تھا مجھے, لیکن میں نے اس کو پکڑ لیا ایسے کہ جیسے بہت زور کا لگ گیا ہے. لیکن وہ سین کیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے, وہ کیوں انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. یہ آپ نے ڈائلاگ بتایا, تو یہ اگر ڈائلاگ بتایا اور نرگس کی تعریف کی تو یہ تو بے ادبی تھی, کیونکہ میرے خیال سے نرگس جی کا اور ان کا جی ان کا بیاہ ہو چکا تھا. اچھا یہ فلم کی کہانی. یوسف خان صاحب, آپ کی ایک بات لوگوں نے بہت نوٹ کی ہے, وہ یہ کہ آپ نے پورے کیریئر میں آدھی آستین کی شرٹ نہیں پہنی. دیکھو ابھی بتا دیتا ہوں, اتنے گہرے بال ہیں میرے, اتنے بال ہیں کہ وہ پانی ادھر سے آتا ہے, کبھی سوئمنگ پول میں جاتا تو ادھر ہو جاتے ہیں, پھر وہ تو معلوم تھا ادھر کنگھی کر کے کسی نے ادھر کر دیا. تو میں بڑا سیلف کانشیس ہو جاتا ہوں اس معاملے میں. وہ زمانہ کچھ اور تھا, آج زمانہ کچھ اور ہے. انل کپور تو پوری باڈی دکھاتا ہے. جی بالکل درست کہا آپ نے. وہ زمانے کی فلمیں الگ تھیں. آج کے دور کے فنکار جو ہیں, کل بھی میں نے کہا تھا, آج کے دور کے فنکار جو ہیں ان کا تصور اپنی تخلیق کا کچھ اور ہے, اور یہ تصور جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تخلیق کا تصور ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک منبع ہے جس نے آنے والی نسلوں کو ٹرین کرنا ہے. اور یوسف صاحب ایسی شخصیت ہیں, سنیل صاحب ایسی شخصیت ہیں, دے آر دا ڈور وے فار دا نیو پیپل ٹو کم ان ٹو دا انڈسٹری. میرے خیال سے دلیپ صاحب کی جو جوانی کی فلمیں ہیں وہ ان فلموں کے اندر جو لوگ دیکھا کرتے تھے وہ دیکھ کر میں بھی دیکھتا تھا, اور مجھے ہر شخص چاہے اس کے بال ہو یا نہ ہو سر کے اوپر وہ دلیپ کمار ہی لگتا تھا. وہ تو آپ تو یہ دیکھو نا, یہ جسٹیفیکیشن ایسی ہے کہ ایک انسان اپنی پرفارمنس سے اس قدر متاثر کرتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس شخص کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح اور یاد ہے. بہت سے اداکار ایسے ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں جو دلیپ صاحب کی پرفارمنس دیکھ کر اور دلیپ صاحب کو دیکھ کر اداکار بنے. درست. کالج کے زمانے سے مجھے یاد ہے جی, جس لڑکے کو باقاعدہ ڈانٹنا ہوتا تھا اس کو ہم یہی کہا کرتے تھے, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, بڑے دلیپ کمار بنے پھرتے ہو. بالکل. اچھا, جب بات ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ ہر نوجوان اس وقت کا دلیپ کمار ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ جی بال ویسے بنا. ہاں بالکل, مطلب اب تو انسٹیٹیوٹ کی حیثیت ہو گئی ہے آپ کی. بھائی جب فلم آن بنی تھی نا جی پاکستان میں, جب ریلیز ہوئی تو مسجدوں کے اندر مولوی کہتے تھے یہ کمبخت نمازی کہاں ہیں, آن دیکھنے چلے ہوئے گئے ہوں گے دلیپ کمار کو. یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے. اچھا, میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ علی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے دیکھ دیکھ کے آپ کو سیکھا, تو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ایک اکیڈمی قائم کی جائے جس میں باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جائے؟ یہ فن آپ نے اپنے تک ہی کیوں محدود رکھا؟ یہ جب اب باتیں آپ سب کر رہے ہیں میرے بارے میں نا,
تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں کہاں سے اکیڈمی خود ہی نہیں آتا تھا. سوچتے تھے کہ کس طرح سے کس جتن سے اس پر عبور پائیں. اور آج تک اگر سچ پوچھے تو آج تک وہ کانفیڈنس آف لیونگ اے کیریکٹر میسر نہیں ہوا. ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں اس سے بیٹر ہو سکتا تھا. لیکن اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ اس سے بیٹر کیا ہوتا. وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو ہے. جو ہم کرنا چاہتے تھے ان کو تو ان کے آگے نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح سے ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ بھرم ہے چلتا جا رہا. آپ نے معافی چاہتی ہوں جی. یوسف صاحب اب ہماری زندگی میں جتنے بھی فنکار آئے ہیں آپ جیسے قداور فنکار ہمارے ہاں نور جہاں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لتا منگیشکر دلیپ کمار رفیع یا مکیش دوبارہ نہیں ہو سکتے اور پتہ نہیں صدیوں میں بھی پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ان کے فن کو محفوظ رکھنے کا تو ایک ہے طریقہ کہ ان کی آوازیں محفوظ رکھی جائیں. آپ اپنی ذات میں ماشاءاللہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو اسے ہندوستان میں آپ کے فن کو ایز اے ریکارڈ یا اس کو ہسٹری کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے رکھنے کے لیے کوئی ایسی ترکیب کوئی سوچی گئی ہے؟ کوئی لائبریری کوئی آرکائیوز ہماری ہیں پونا میں آپ کے انڈین فلم انسٹیٹیوٹ میں. لیکن جہاں تک یہ انڈسٹری کا سوال ہے اور موشن پکچر میکنگ اس کو 50 سال ہوئے ہیں. 50 سال ایک قوم کی تاریخ میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے یہ فلم کا ایک ابتدائی دور ہے اور اس میں اور بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس آئیں گے. بہت ایک ریئلسٹک سکول جیسے میں دیکھ رہا ہوں بامبے میں وہ ایمرج کر رہا ہے. کل علی ذکر کر رہے تھے کہ سوائے رقص اور ڈانس کے اور اس کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ان کو. اور وہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ میں نے بھی اکثر دیکھا تو وہی دکھا. لیکن کچھ فلمز ایسے ہیں جن سے کہ ایک بڑی امید افزا توقع انسان کے دل میں پیدا ہوتی. آئی تھنک دس میڈیم ول ڈیولپ. گریٹر پیپل ول کم, مینی مور دلیپ کمار. لیکن یہ جو پائنیئرز ہیں جیسے محبوب صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں ان میں چاہے کسی کی بھی گنتی کر لے لیکن یہ ابتدا ہے. میرے خیال سے یہ بذات خود کوئی انتہا نہیں ہے. اٹس ناٹ ویری لاجیکل ان دس گروئنگ ورلڈ آف چینجنگ. پر گستاخی معاف آپ یہ دیکھیے کہ ان 50 سالوں میں بھی آپ کے لیول پر یا ایون سنیل صاحب کے لیول پر نرگس مدھوبالا اور وجینتی مالا ان لیول پر ابھی تک کوئی فنکار آئے نہیں. اٹس مور مشین. یہ بڑا pertinent point, a machine. And less human, effort. This machine, it's وہ جو conflict جو مینا نے یا مدھوبالا نے یا اور نرگس جی کو یعنی ادا کرنے کا موقع ملا, it came out of the substance, raw material, کہانی اور کہانی کی تحریر. جیسے مغل اعظم ہے اس کی تحریر اور وہ شستہ زبان اور شوکت الفاظ اس میں جو تھے, پھر اس کی ادائیگی, یہ سب اس پر منحصر ہے. انفارچونیٹلی بد نصیبی یہ ہے ملک کی کہ ہم مغربی قدروں کو اس قدر اندھا دھند اپناتے جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے آداب میں بھی آپ دیکھیے ہائے بائے کیا کتنا بورنگ کر رہے ہیں آپ. اور اس طرح کا ایک کلچرل چینج جو ہے وہ اس نے ابھرنے نہیں دیا. نئے جنریشن کے آرٹسٹ میں دیکھتا ہوں ٹیلنٹڈ ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا مٹیریل ٹو پرفارم. اچھا, دے ڈونٹ ایون ہیو دی ایپٹیٹیوڈ ٹو سرچ. دیٹ از ون mistake I can point out. Yes, I think that's one of the main things. They don't read. He does not search. And search کس چیز کی جو اس میں نہیں ہے یا اس کے آس پاس نہیں ہے, اس میں ایک انکساری نہیں ہے. تھوڑا سا جان کے آدمی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم کو سب کچھ آ گیا ہے. So this is not a right kind of a personality to breed qualitative research
टेम्परमेंट और डिसिप्लिन। اس میں ایک آپ نے جو فرما رہی ہیں نا، اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی کیا ہے کہ ہر طرف ہر پہلو میں کمی محسوس کی جا رہی ہے، صرف کلاکاروں میں ہی نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب دلیپ صاحب کی فلم آتی تھی یا راج صاحب کی آتی تھی فلمیں یا مینا جی کی آتی تھی فلمیں، تو اس وقت جرنلسٹ لکھتے تھے پرفارمنس کے بارے میں۔ آج کل کوئی جرنلسٹ پرفارمنس کے بارے میں نہیں لکھتا، ذاتیات پہ تو زیادہ جی ہاں۔ اور آج میں معافی چاہوں گا کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک کے اوپر بھی ہم ہندوستان میں جو دیکھتے ہیں اس میں گانے بجانے ہی دکھاتے ہیں کہ پرفارمنس کے پیسز نہیں دکھاتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنا ہوم ورک کر کے برابر نہیں آتے ہیں۔ پہلے جو جرنلسٹ تھے، جو کرٹکس تھے، وہ اپنا ہوم ورک کرتے تھے، ان کو معلوم تھا پرفارمنس کیا ہے، یہ کیوں یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ جب ان کو تماچا پڑا اشوک جی کا تو ان کے ایکسپریشن کیا تھے، مگر آج کل ہمارے جرنلسٹوں کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹیلٹی ہے جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فلمیں بنانے والوں میں ہی ہے کہ فلمیں مکمل، جی ہاں۔ تو اس پورے ماحول کو جب تک ہم کنٹرول میں نہیں لائیں گے جی، تو مگر پھر دلیپ صاحب میں میں عرض کروں خالد گا صاحب۔ اجازت ہو، آپ 50s کی اور لیٹ 40s کی یا 60s کی جب فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو ایک سنیما کی ایج آف انوسنس ہے وہ، مگر آج کل آپ فلمیں دیکھیں اتنی ولگیرٹی ہے ان میں، اور اتنی ریپیٹیٹو ہیں اور اتنی بورنگ ہیں اور اتنی انڈیسنٹ ہیں، اور آپ نے ایک دیکھ لی، پروبیبلی ساری دیکھ لی، تو یہ جو یہ ہوا، یہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ایک طرح سے ایتھیکل لیول پہ، آرٹسٹک لیول پہ، وہ سلک زیادہ ہیں بیکاز آف ٹیکنالوجی۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I personally feel that this is a state of bankruptcy as far as selective material or literature is concerned. تو نقالی زیادہ ہوتی ہے، ویسٹرن تھیمز لے لیتے ہیں، ویسٹرن کپڑے لے لیتے ہیں، ویسٹرن قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ ویسٹرن سینز اور ویسٹرن ایکویشنز جو کہ بازاری ہیں، جو آسانی سے امیٹیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کے جسم پہ وہ کیسا لباس ہو وہ تو کٹر بنا کے دے دے گا، لیکن کہانی کہاں سے کوئی بنائے گا؟ لٹریچر یو کین ٹیکنیک یو کین امپورٹ، ایسے آئیڈیاز یو کین امپورٹ ایون مشینری اینڈ کیمراز اینڈ ٹیلیویژن، بٹ یو کیناٹ امپورٹ لٹریچر. You cannot import culture. Literature has to come from within the soils, and in absence of that culture, of that writing, the development of a community of writers for these vast world جس میں تاملیان بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، یو پی کے لوگ بھی ہیں، پنجابی آدمی بھی ہیں، لیکن where is our literature؟ وہ شعراء کہاں ہیں، شاعر کہاں ہیں؟ تو کون سا ہم نے پیدا کیا؟ بیسک بات جو یوسف بھائی میں عرض کروں آپ سے، آپ کے زمانے میں یہ تھا کہ جس وقت آپ پرفارم کیا کرتے تھے تو اس کے اندر تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا لٹریچر کا، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا ادب کا، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا کہ پروننسیشن کیا ہوگی، ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہوگی، یہ وہ۔ آج کے دور کے اندر بیسک بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگ ڈیلیوری کا جو مین کانسیپٹ ہے، اس مین کانسیپٹ کے لحاظ سے آپ کو یہ لازمی ہے کہ آپ کو کم از کم میوزک کی، ردم کی اور تال کا شعور ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنی ڈائلاگ کو اس انداز سے ڈیلیور کریں گے اور اس کی ڈیلیوری کو اس انداز سے لائیں گے کہ وہ ردمک ہوگی اور عوام جو ہے سننے والے اس کا اثر قبول کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریل گاڑی چلتی ہے، چھک چھک سے نیند آنے لگتی ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں ردم نہیں ہوتا اور ہمارے سینئر فنکاروں نے جو کچھ بھی آپ کو سکھایا ہے وہ آپ نہیں سیکھتے تو اس کا کوئی اصل فرق نہیں پڑتا۔ The essence of the question still remains that جب تک کہ ہم وہ لٹریری کوالٹیز اور کوالٹیٹیو ورک پیدا نہ کریں، اگر ملک میں سویڈن میں ایک سال کا ذکر تھا میرے خیال سے 1991 کا کہ 6 فلم کے 8 فلم شاید بنے تھے سال میں، 8 فلم، بٹ لٹریچر میں ناولز جو تھے، اچھے ناولز
वो कोई 22 या 26 या 24 ऐसे नॉवेल्स थे और 1200 लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज थी। तमाम जो पिक्चर जो बने थे, दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट लिटरेचर ऑफ लिटरेरी राइटर्स, जिनकी रूट्स फिल्म में या फिल्म इक्वेशंस में नहीं थी, उनकी रूट्स ज़मीन में थी, सॉइल में थी, अपने कल्चर में थी। हमारा कल्चर इसीलिए फिल्मिक कल्चर फ्लोट कर गया है वो। अब जैसे भाई कह रहे हैं मोहम्मद अली के ठीक रिदम होना चाहिए और उस रिदम से आशना हो। किसी दहकान का रिदम अलग होगा, किसी तालीम याफ्ता सोशलाइट का अलग होगा, किसी मक्कार का अलग होगा, हर एक का अलग अलग ढंग होगा। बट देन अगेन दे आर ऑल प्लेइंग ऑन द सरफेस where on the base there must be a piece of literature। और जब तक ये नहीं होगा हम ये मसनूई यानी जो तलाश है ये करते रहेंगे, शिकायतें भी होंगी। घरों के अंदर तहजीब कैसी होगी? जी तहजीब तो रही नहीं। एक्चुअली ये तो जो भी ये तगय्युर आया तो पूरे माशरे में। और मैं तो ये कहूँ कि जो मोहम्मद अली भाई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और जो लहजा है उनके जो तलफ़ुज़ में जो सेहत है, और वो आपको शायद इस्लामाबाद में आमतौर से बाज़ार में इधर उधर या लाहौर में नहीं मिलेगी, बम्बई में किसी से नहीं मिलेगी। बम्बैया ज़बान है, एक टकसाली लिंगो हम लोग एक वक्त ईजाद करता है। Waves refrigerator, Waves air conditioner, Waves triplet, Waves freezer. Waves, नाम ही काफी है। Introducing Meiji Autoland biscuits with a unique taste. डैडी, कार्स खाकर देखें। कार्स? मजा कुछ मीठा और कुछ नमकीन। Biscuits with a unique taste. Meiji Autoland. The perfect snack. नया डबल मिंट स्पार्कल प्लस पहले स्पीयरमिंट बू को मारे, फिर पेपरमिंट सांसों को महका दे। चमक भी डबल, महक भी डबल, और आपके दांतों की हिफाजत भी डबल। डबल मिंट स्पार्कल प्लस। मुस्कुराइए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। सुपर हबीब सोयाबीन कुकिंग ऑयल।